أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق اللہ العظیم. سورہ تطفیق یہ قرآن مجید کی 83 نمبر سورت ہے اور نزول کی ترتیب کے اعتبار سے علماء کا اندازہ ہے کہ یہ 86 نمبر ہے. تھوڑا آگے آ جائیں, تھوڑا آگے آ جائیں, اس سے سنانے والے کو تشفی رہتی. اللہ رب العزت یہاں پر جنت کا ایک منظر اور جہنم کا ایک منظر بیان فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کے منظر کا حصہ بنا دے. نہ جانے اس دن اس کا ہم لوگوں کا کیا حال ہوگا, لیکن اپنے چشم تصور سجا کے انسان وہاں تک پہنچ سکتا ہے. باقی دینا نہ دینا اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. میں ترجمہ اور مفہوم کچھ ملا کے عرض کروں گا, پھر کچھ ایک دو باتیں ہیں اس کے بارے میں وہ عرض کروں گا, کیونکہ بہت سی باتیں اس حوالے سے آپ حضرات کے سامنے میں ذکر کر چکا ہوں. تھوڑا بہت تکرار ہو بھی جائے تو کوئی پریشان نہیں ہونا چاہیے, لیکن میں رمضان کے حوالے سے کچھ چیزیں آج عرض کرنا چاہتا ہوں مختصر. ان الابرار لفی نعیم, بے شک یقین رکھو کہ نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے. پیچھے سارا قیامت کا منظر گزرا, اس کے اندر ابرار کا ذکر آیا, پھر فجار کا ذکر آیا. ان فجار کی روحیں کہاں پر ہوں گی, ان روحوں کے حوالے سے مختلف اقوال, اور پھر جو آخری بات ہے یعنی فائنل بات جمہور کا اس بارے میں کیا قول ہے میں ذکر کر چکا ہوں. آج کے درس کے اندر جو جنت کا ایک منظر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے, میں پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں, آج پھر عرض کر رہا ہوں کہ جب بھی یہ ہو, ایسی بات کا ذکر ہو تو دل ہی دل میں دعا کر لیے جائے, اللہم اجعلنا منہم, اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے, پڑھا کرتے تھے ہمارے
اکابرین میں حضرت مولانا اسلم شیخ پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے مجھے یہ شعر بہت پسند ہے، فرماتے تھے احب الصالحین ولست منہم، میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں لیکن خود نیک نہیں، احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، لیکن اس محبت کی برکت سے اللہ کرے کہ اللہ مجھے بھی ان میں شامل فرما دے۔ تو اگرچہ ہم ابرار میں داخل نہیں ہیں لیکن ابرار میں داخل ہونے کی اللہ سے خواہش ضرور کرتے ہیں، خاص طور پہ جب اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں، اور قرآن میں جو اللہ فرما رہے ہیں اس کے غلط ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن چونکہ مزاج میں غفلت ہوتی ہے، اس غفلت کی وجہ سے انسان کبھی کسی گناہ میں چلا جاتا ہے، کبھی کسی گناہ میں چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ نماز سے بھی غافل ہو جاتا ہے، روزے رکھے ہوئے روزے سے بھی غافل ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے ان باتوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اس لیے یہ درس قرآن کرنے کا مقصد ہے کہ ہمیں وہ باتیں یاد دلائی جائے جو اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہیں۔ بھائی ایسا ایک پہلے بات عرض کر دوں اس بات کو شروع کرنے سے پہلے کہ نیچے دیکھتے ہوئے نہ سنیں، میری طرف متوجہ ہوں۔ آپ جب دیکھیں گے نا تو اس سے سنانے والے کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ حضرت والا فرماتے تھے آنکھوں کی تم نے پی نہیں، آنکھوں سے تم نے پی نہیں۔ یہ شعر مجھے بھی کافی زمانے کے بعد سمجھ میں آیا تھا، میں کہتا ہوں کچھ زمانہ گزر جائے تو پھر میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ تو جب سننے والا طلب سے دیکھ رہا ہوتا ہے تو سنانے والے کو اللہ سامنے والے کی طلب کی وجہ سے مال دیتے ہیں۔ میں کیا سوچ کے آیا ہوں، کیا یہ میں ہی جانتا ہوں آپ لوگوں کو، لیکن میں اب تمہیں بتا دوں کہ وہ کچھ سوچ کے آتا ہوں لیکن اس کے برعکس بات کرنے پڑ جاتی ہے۔ بعضی مرتبہ ایسی طلب ہوتی ہے، وہ طلب کا یہ سنانے والے کو پتہ چلتا ہے، آپ سننے والوں کو اندازہ نہیں ہوتا عام طور پہ۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک جو ابرار لوگ ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، یہاں سے کون سے نیک لوگ مراد ہے میں عرض کرتا ہوں ابھی۔ ان الابرار، پہلے وہ سارا منظر سن لیجئے۔ ان الابرار لفی نعیم، جنت کا منظر لگا ہوگا اور جنت کے منظر کے اندر نیک لوگ ہوں گے، اور آپ ذرا تصور کریں کہ جنت کیسی ہوگی، ہمارے اس تصور سے کئی گنا بڑھ کر ہوگی۔ وہاں پر جنت کے اندر جو نیک لوگ ہوں گے، ان الابرار لفی نعیم، بڑی نعمتوں میں ہوں گے۔ دیکھیں دنیا کی نعمت کو اللہ نے نعمت کہا ہی نہیں ہے۔ دنیا کے لیگجریس فلیٹس ہیں، لیگجریس جگہیں ہیں، لیگجریس مقامات ہیں، ان جگہوں کو اللہ نے نعمت نہیں کہا۔ آخرت کے اعتبار سے، آخرت کے مقابلے میں وہ نعمت، ویسے تو نعمت ہے کبھی یہی اعلیٰ ربکما تکذبان، لیکن آخرت کے مقابلے میں اللہ نے ان کو نعمت نہیں کہا، بلکہ جب آخرت کا مقابلہ آیا تو اللہ نے فرمایا لو کانت الدنیا عند اللہ مثل جناح بعوضۃ ما سقى منه کافر شربۃ، اگر یہ ساری نعمتیں اللہ کی نظر میں ایک مچھر کا پر بھی ہوتی، ایک مچھر کا پر بھی نہیں ہے اللہ کی نظر میں یہ نعمت ہے، جب مچھر کا پر بھی نہیں ہے تو ایسی نعمتیں جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں نعمت نہیں ہوتی۔ بنی اسرائیل کا ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک محل بنایا اور محل اتنا بہترین بنایا کہ لوگوں کو چیلنج کیا کہ اس میں غلطیاں نکال کے دکھا دو۔ 2 ہفتے تک لوگ آتے رہے، حدیث میں آتا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 ہفتے تک لوگ آتے رہے لیکن کہیں بھی کوئی غلطی نہیں نکال سکے، کہیں بھی کوئی خامی نہیں نکال سکے۔ بالآخر 2 لوگ آئے اور کہنے لگے اس میں 2 خامیاں ہیں۔ کب اس میں کون سی 2 خامیاں ہیں؟ کہ اس میں ایک خامی تو یہ ہے کہ یہ گھر جو ہے وہ اس گھر کا بنانے والا ہمیشہ اس گھر میں نہیں رہے گا، یہ پہلی خامی ہے، بات تو صحیح ہے۔ یا دوسری خامی یہ ہے کہ یہ گھر بھی ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ ختم ہو جائے گا، کبھی چلا گیا۔ دنیا کی نعمت فانی ہے۔ ان الابرار لفی نعیم، جو نیک بندے ہوں گے، وہ نعیم، نیک بندوں سے مراد جو میں اور آپ نیک سمجھتے ہیں وہ نیک نہیں ہے، میں انشاءاللہ عرض کروں گا اس کو۔ ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ جو ہیں وہ بڑی نعمتوں میں ہوں گے۔ نعیم کہتے ہیں بڑی نعمت کو۔ علی الارائک ینظرون، اور ان نعمتوں کو وہ ارائک کہتے ہیں، ارائک کہتے ہیں آرام دہ کرسیاں۔ علی الارائک،
ارائک کا لفظ آگے بھی آئے گا، اس لیے میں دوہرا رہا ہوں کہ اس کو ذہن میں رکھیں۔ ارائک کہتے ہیں بڑی آرام دہ کرسی، یعنی ایسی کرسی جس پر بیٹھ کر نظارہ کیا جاتا ہے۔ اس کی ہم ایک مثال سمجھ لیں، جیسے جہاز پہ جا رہے ہیں تو اس کے اوپر بیٹھی، اس کے اندر جو بڑی اچھی لگی ہوئی کرسی کو ارائک نہیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ کرسی جس پہ بیٹھ کے نظارہ کیا جائے، وہ کرسی جس پہ بیٹھ کے مشاہدہ کیا جائے، اس کو ارائک کہتے ہیں۔ یعنی کہ اس کے اندر ایسی چیز ہوتی جو کسی ایک خاص موضوع کے تحت نہیں ہوتی، بلکہ جنرل ہوتی ہے، اس میں کوئی بھی چیز آ سکتی ہے کسی بھی طرح کی۔ جیسے بطور مثال آپ ساحل سمندر پر ایک کرسی لگا کے بیٹھے ہیں تو اس کو ارائک کہتے ہیں، لیکن جب وہاں پر کوئی خاص چیز نظر آئے گی تو لوگ اٹھ کے کرسی چھوڑ کے آگے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ جو ارائک ہوگی یہ ایسی ہوگی کہ جو ہر لحاظ سے ارائک ہوگی، ہر لحاظ سے آپ کو منظر دکھانے والی ہوگی۔ تو یہ ایسی کرسی ہوگی، لیکن اس کرسی کا تصور ہم دنیا میں نہیں کر سکتے۔ بادشاہوں کے تخت اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا تمہارے ذہن میں آ ہی نہیں سکتی کہ وہ چیزیں کیسی ہوں گی۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی دل میں اس کا خیال بھی نہیں گزرا کہ وہ کرسی کیسی ہوگی۔ پتہ نہیں کیسے صوفے ہوں گے اور کیسے بیڈ ہوں گے جن کے اوپر اللہ بٹھا کے جنتیوں کو جنت کا منظر دکھا رہے ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ وہ آرام دہ نشست گاہیں ہوں گی۔ علی الارائک ینظرون، کرسیوں پر بیٹھ کے وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، اور اے مخاطب یعنی اے سننے والے سارے لوگوں، مخاطب کہتے ہیں جس سے ایک بات کہی جاتی ہے، تو اللہ مجھے اور آپ ہم سب کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں اے مخاطب یعنی اے میری بات سننے والے، تعرف فی وجوہہم، اگر تو ان کو دیکھ لے نا تو نظرۃ النعیم، تو ان کے چہرے سے نعمتوں کا مشاہدہ آپ کو ہو جائے گا، ان کے چہرے سے پتہ چل جائے گا اچھا اس کو کیا کیا نعمتیں حاصل ہیں۔ ان کے چہرے کو بھئی کوئی غریب آدمی ہو اور اس کے چہرے پہ ایک نشان بھی نہ ہو، ایسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اور کوئی امیر سیٹ ہو، ان کو کبھی پسینہ ہی نہیں آیا بیچاروں کو، یا پسینہ آیا تو اسی وجہ سے جب وہ ورزش کر رہے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ان کو کبھی پسینہ ہی نہیں آیا، ہمیشہ وہ لگژریس لائف کے اندر ہوتے ہیں۔ ظاہر بات ہے ان کے چہرے کے اوپر ان کے کھانا پینا، ان کا تیل آیا اور واضح ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، میں نے تو ایسے زمانہ طالب علمی کے زمانے میں دیکھا ہے کہ جب ہمارے کئی ساتھی 8 سال ہو گئے گھی والی روٹی نہیں کھائی۔ کیوں جی گھی والی روٹی کیوں نہیں کھائی؟ نمبر 1 تو مدرسے میں بنتی نہیں، اور نمبر 2 جو باہر ہوٹلوں میں بنتی ہے اس کا گھی ہمیں راس نہیں آتا۔ تیسرا ہے کہ گھر تو ہے نہیں، ہم باہر ملک سے آئے ہیں اور 8 سال ضرورت ہے، ویزے کے مسائل ہوتے ہیں، تو یہاں پر جب پکے ہو جاتے ہیں بعد میں جرمانہ دے کے چلے جاتے ہیں، تو ورنہ بہت لوگ تنگ کرتے ہیں۔ تو اب یہ مسائل ہیں، انہوں نے ایک زمانہ ہو گیا۔ تو صحابہ کرام کا ایسا تھا جاف الجلد جو ہے نا وہ خشک پڑ جاتی ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ یہ مشاہدے سے تعلق رکھتی ہیں، انسان کو دیکھ کے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو یہ چہرے سے انسان کا پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ کیسا کھاتا پیتا آدمی ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو ایسے ہی تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، جو نیک لوگ ہوں گے ان کو اللہ جو نعمتیں عطا فرمائیں گے ان کے چہرے سے پتہ چل جائے گا۔ اے مخاطب جب تو ان کو دیکھے گا تو چہرے کی رونق سے ان کی نعمتوں کا پتہ چل جائے گا۔ یہاں پر کتنا بھی آدمی خوش ہو قرآن میں چھلانگیں مار رہا ہے اور خوشی سے چلا رہا ہے، لیکن اس کے چہرے سے عیاں ہوتا ہے اس کو کوئی نہ کوئی ٹینشن ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی ہے۔ یسقون من رحیق مختوم، ان کو پلائی جائے گی شراب، من رحیق مختوم، خالص شراب، مختوم مہر لگی ہوئی شراب، ایسی شراب جو کہ پیک ہوتی ہے۔ یہ میں اس کو ایسے تو نہیں سمجھ سکتا تھا، لیکن آپ دیکھیں جو مارکیٹ کے اندر پروڈکٹس ہوتے ہیں، اور مارکیٹ کے پروڈکٹس کے اندر اس کی پیکنگ کے اندر، اس کی سیلنگ کے اندر کتنا خرچہ ہوتا ہے جی؟ کتنا خرچہ ہوتا ہے؟ باقاعدہ کمپنیاں ہائر کی جاتی ہیں، وہ سیلنگ لگاتی ہیں، اس کی مہر لگائی جاتی ہے کہ یہ اس وقت ایکسپائر ہوگی، یہ اس وقت تک چلے گی، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں یسقون من رحیق، ان کو خالص شراب دی جائے گی، لیکن کیسی خالص شراب؟ مختوم، وہ شراب جو ہے وہ پیک ہوگی، لیکن وہ پیالے جو پیک پیالے دیے جائیں گے
جن کے اندر وہ شراب پئیں گے، آیا وہ پیالے کیسے ہوں گے، کس طرح کے گلاس ہوں گے؟ یہ بادشاہوں کے گلاس دیکھ کر ہو سکتے بندہ کچھ اندازہ لگا سکے، لیکن اس سے بھی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہمارے گلاس کتنے ہی مہنگے کیوں نہ ہو جائیں۔ ظاہر بات ہے انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا، جس کا گلاس یعنی کہ ظرف، برتن جو کہ غیر مقصود ہے، برتن سے کیا تعلق ہوتا ہے چیز کا؟ اصل تو آپ نے کھانا کھانا، برتن تو نہیں کھانا، برتن کو چبا کے تو کوئی نہیں کھاتا، لیکن جس کا برتن اتنا اچھا ہے اس کے اندر کی شراب کا کیا معاملہ ہوگا؟ لیکن اللہ کہتے ہیں ختامہ مسک، اس کے اوپر جو مہر لگائی جائے گی، مہر، وہ مہر جو ہے وہ مشک کی ہوگی، مہر سے اس کو پیک کیا جائے گا، یعنی کہ اس کے پیک سے بھی خوشبو آ رہی ہوگی، تو اس کے اندر کیسی خوشبو ہوگی؟ یعنی وہ فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اس کے پیچھے پڑنا چاہیے، اس کے پیچھے رال ٹپکانی چاہیے۔ رال ٹپ کسی دوسرے کو اچھا کھاتا ہوا دیکھ کے بندے کا جی چاہتا ہے نا میں اس کو کھاؤں، تو اس کو تنافس کہتے ہیں عربی کے اندر، کہ کسی دوسرے کو ہاں بہت اچھا ہے یار میں بھی منگواتا ہوں، تو اس کے پیچھے طلب ہونی چاہیے۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، وفی ذالک، اور اس کے اندر فلیتنافس، للچاہٹ ہونی چاہیے، متنافسون، للچانے والوں کے لیے، یعنی جو للچاتا ہے اس کو اس کے پیچھے للچانا چاہیے، اس کو ادھر ادھر کی باتوں میں نہیں للچانا چاہیے، اس کو دنیا کی رغبتوں کے اندر، یہ اصل نعمتیں ہیں۔ ومزاجہ، اور وہ جو شراب ہوگی جو اللہ تعالیٰ پلائیں گے جنتیوں کو، وہ شراب کیسی ہوگی؟ ومزاجہ، دیکھیں عام طور پہ اس کی مثال ہمارے استاد جی حضرت مفتی نعیم صاحب دامت برکاتہم آج کل کی کولڈ ڈرنک سے دیتے ہیں۔ آج کل کی کولڈ ڈرنکس تو میدے خراب کرنے والی ہوتی ہے، لیکن آج کل کی کولڈ ڈرنک کے اندر ایک مزاج ہوتا ہے، جب اس کا ڈھکن کھولتے ہیں تو ایک آواز آتی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو جب پیتے ہیں تو اس کے اندر جوش ہوتا ہے، اس کے اندر ایک جوش ہوتا ہے ایک الگ قسم کا، کہ وہ پانی کی طرح سادہ نہیں ہوتی، جوس کی طرح گاڑی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اندر ایک چبن سی ہوتی ہے پینے کے اندر، اور وہ انسان کو اکساتی ہے کہ اس کو اور پیو۔ تو جنت کی جو شراب ہوگی اس کے اندر اس نوعیت کی سیل لگی ہوگی کہ جس کو، اور پھر کولڈ ڈرنک کوئی نکال کے ایسے پیتا نہیں ہے، بلکہ کیا کرتا ہے اس کے اندر برف ڈالتا ہے، یا کوئی اور مشروب جیسے دودھ سوڈا بنا رہے ہیں، کچھ اور بنا رہے ہیں تو اس کو کسی اور چیز میں شامل کرتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ دیکھیں اللہ کہہ رہے ہیں وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ، اس کے اندر تسنیم کے اندر سے چیزیں ملائی جائیں گی، اس کے اندر سے تسنیم کو ملایا جائے گا۔ تسنیم کیا ہے؟ عَيْنٍ يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، تسنیم ایک چشمہ ہے کہ جس کے اندر سے صرف مقربین حضرات کو پلایا جائے گا۔ تسنیم کے چشمے سے، جنت کے اندر ایک چشمہ ہوگا جس کا نام ہے تسنیم، اور وہ تسنیم کا پانی سب کو نہیں ملے گا بلکہ مقربین کو وہ پانی ملے گا، اور جو دوسرے جنتی ہیں ان کو وہ مکس کرنے کے لیے دیا جائے گا شراب کے اندر، یعنی کہ وہ تسنیم کا پانی ایسا عظیم الشان ہے۔ اور حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کیسا پانی ہے، یہ کیا چیز ہے، تو ہمیں نہیں پتا کہ اللہ اس کی کیفیت کو قرآن میں بیان ہی نہیں کر رہے، وہ تسنیم ہے کہ بس بتا رہے ایک چشمہ ہے جس کا پانی سب کو نہیں دیں گے بلکہ مقربین کو دیا جائے گا، ہاں تمہیں شراب کے اندر ملانے کے لیے دیا جائے گا کہ باقی لوگ شراب کے اندر ملا کے اس کو پی لیں۔ دنیا کے اندر شراب کی تیزی کو کم کرنے کے لیے اس کے اندر کوئی دوسری چیزیں ملائی جاتی ہیں، اور اسی طریقے سے شراب کی تیزی کو کم کرنے کے لیے دوسری چیزیں ملائی جاتی ہیں، لیکن شراب کی تیزی کو زیادہ کرنے کے لیے کچھ مخصوص قسم کی دوائیاں استعمال کی۔ میں نے اپنے ایک ساتھی سے رابطہ کیا، وہ کسی جگہ پر رہتے تھے جہاں پہ شراب بہت پی جاتی تھی، الحمدللہ اللہ نے ان کو بچایا۔ میں نے ان کو بتایا بھائی مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی، انہوں نے کہا کہ آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں۔ ایک لڑکا مجھ سے ملا، مجھ سے اس نے مختلف سوال کیے، سوال غیر مقصودی ہیں۔ کہنے لگا کہ 18 سال کا نوجوان کسی یورپین ممالک کے اندر، 18 سال کا نوجوان کہتا ہے کہ مجھے شراب سے نشہ ہوتا ہی نہیں ہے جب تک کہ میں اس کے اندر کیپسول نہیں ملاتا، کسی کیپسول کا نام انہوں نے بتایا، جب تک میں اس میں وہ کیپسول نہیں ملاتا اس وقت تک مجھے شراب سے نشہ ہی نہیں ہوتا، میں شراب کے نشے کو تیز کرنے کے لیے اس کے اندر یہ کیپسول ملاتا ہوں۔ تو دنیا کی شراب کے نشے کو کم کرنے کے لیے لوگ اس میں پانی ملاتے ہیں،
لیکن جنت کی شراب کے نشے کو اور دنیا کی شراب کے نشے کو تیز کرنے کے لیے لوگ اس میں دوائیاں ڈالتے ہیں، دوائیاں ملاتے ہیں تاکہ کسی طریقے سے سکون حاصل ہو جائے. اور ظاہر بات ہے اس تو ممکن ہی نہیں ہے، لیکن جنتیوں کو شراب کو تیز کرنے کے لیے یہ تسنیم کا پانی اس میں شامل کیا جائے گا. وہ برف کی شکل میں ہوگا یا کس شکل میں ہوگا معلوم نہیں ہے، نہ کوئی سمجھ سکتا ہے. مقربین کو پلایا جائے گا. مقربین کون ہوں گے اس کی بھی وضاحت نہیں ہے کہ کون مقربین ہوں گے، یہ واللہ اعلم بالصواب. یہاں مقربین تو اللہ کے نبی ہوتے ہیں، انبیاء ہوتے ہیں، علماء و صلحاء ہوتے ہیں، ہر شخص مقربین میں شامل ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر کون سے مقربین مراد ہیں کہیں وضاحت نہیں ہے. یہ یہاں تک ایک منظر ہے. میں دوبارہ اس کو خلاصتاً تھوڑی سی تفصیل آگی. ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے. علی الارائک ینظرون، آرام دہ نشستوں پہ نظارہ کر رہے ہوں گے. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، اے مخاطب اگر تو ان کو دیکھے نا تو ان کے چہروں سے تجھے اندازہ ہو جائے گا یہ کتنی بڑی بڑی نعمتوں میں ہیں. یسقون من رحیق مختوم، اور ان کو پلایا جائے گا خالص شراب سے جس شراب کو مہر لگائی ہوگی. ختامہ مشک، اس کی مہر جو ہے وہ مشک سے لگی ہوگی. اور فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اس کے پیچھے لگنا چاہیے. اور اس شراب کے اندر وہ مزاج ملایا جائے گا من تسنیم سے ملایا جائے گا. تسنیم کیا چیز ہے؟ عینن، وہ ایک چشمہ ہے. یشرب بہ المقربون، جس سے پلایا جائے گا مقربین کو، یعنی اللہ کے خاص لوگوں کو. اب دوسرا، ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، جو کہ ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے. فاذا مروا بهم یتغامزون، اور جب وہ ایمان والوں کے پاس سے گزرتے تھے آنکھیں مارتے تھے. یتغامزون، آنکھیں مارتے تھے. اس لیے ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کسی کو اگر اشارہ بھی کرنا تو آنکھ مار کے اشارہ نہیں کرنا. کسی کو اگر الو بنا رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں تو آنکھ مار کے اشارہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یتغامزون آنکھ کا اشارہ، آنکھ کے اشارے کا مطلب آنکھ عام طور پہ ماری جاتی ہے. یہ قوم لوط کا عمل ہے، وہ لوگ یہ عمل کیا کرتے تھے. اور شرفاء کا یہ عمل کبھی بھی نہیں رہا، کسی کو آنکھ مارنا ہنسانے کے لیے، بلانے کے لیے وغیرہ وغیرہ، عام معاملات کے اندر. وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب وہ اپنے گھر جاتے تھے تو مذاق کرتے ہوئے جاتے تھے، مذاق اڑاتے ہوئے جاتے ہیں، یہ بے وقوف لوگ ہیں. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب وہ ایمان والوں کو دیکھتے تھے یہ بے وقوف لوگ، پاگل لوگ، گمراہ لوگ ہیں. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، بھائی تم لوگوں کو ان کے اوپر نگران تھوڑی رکھا تھا کہ تم ان کے بارے میں ایسی باتیں کرے. لیکن فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا، اب وہ جو ایمان والے ہیں نا وہ ان کے اوپر ہنسیں گے. کیسے ہنسیں گے؟ وہ ایسے ہنسیں گے علی الارائک ینظرون، وہ جن کرسیوں پہ بیٹھے ہوں گے نا، جن کرسیوں پہ بیٹھے ہوں گے ان کرسیوں پہ کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جس کے ذریعے سے وہ جہنمیوں کو دیکھ لیں گے. ہمارے اکابرین نے اپنے اندازوں کے اعتبار سے لکھا ہے، اس کے اندر کسی کا بھی کوئی بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ کیسے دیکھیں گے. بعض اکابرین نے کہا کہ جنت کے اندر کچھ ایسے مقامات ہوں گے جن مقامات سے جہنمی نظر آئیں گے، جن مقامات سے جہنمیوں کو دیکھا جا سکتا ہوگا. تو کوئی ایسے مقامات ہوں گے، دیوار کے اندر کچھ ایسے سوراخ ہوں گے جو کہ جنت کی دیوار میں کچھ ایسے سوراخ ہوں گے جس سے جہنم کا منظر نظر آئے گا. جیسا کہ قرآن میں دوسری جگہ پر ہے وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اور اعراف کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو جہنمی کہیں گے. سب بتائیں گے نا کیسے؟ سورہ اعراف کے اندر علینا من الماء او مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهم، نہیں اس سے پہلے کیا؟ ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله. جہنمی کہیں گے ونادى اصحاب النار، جہنمی کہیں گے کہ ان افیضوا علینا من الماء، ہمارے اوپر سے کچھ پانی پھینکو.
او مما رزقکم اللہ، یا اللہ نے تمہیں کچھ دیا تو ہمارے اوپر پھینک دو. قالوا تو وہ کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے آج پانی اور رزق تمہارے اوپر حرام کر دیا، اب تمہیں نہیں ملے گا. تو کچھ ایسے مقامات ہوں گے جس سے جنتی جو ہے وہ جہنمیوں کو دیکھ سکیں گے، اور جہنمی بھی جنتیوں کو دیکھ سکیں گے، یا دیکھے بغیر وہ آواز لگائیں گے، اور واللہ عالم وہ آواز ان تک جائے گی یا وہ ان کی آواز ان کے پاس جائے گی یا نہیں آئے گی. یعنی کہ جنتیوں کی آواز جہنمیوں کے پاس جائے گی یا نہیں جائے گی، لیکن جہنمیوں کی آواز جنتیوں کے پاس جا سکے گی. علی الارائک ینظرون، ہو سکتا ہے آج کے زمانے میں ایسی چیزیں ہیں کہ یہاں بیٹھ کے آپ امریکہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں، یہاں بیٹھ کے آپ جاپان میں دیکھ سکتے ہیں، اس لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے. علی الارائک، ان کرسیوں پہ اللہ ایسا سسٹم لگائیں گے، چونکہ کرسی کا ذکر ہے، ارائک کا ذکر ہے. ارائک کہتے ہیں اونچی اور آرام دہ کرسی. دوسری روایتوں میں وسرر مرفوع، وسرر مرفوع کا اندر صفت ارائک، جو کرسی ہوگی، جو جنتی کی کرسی ہوگی جس پہ بیٹھ کے وہ نظارہ کرے گا، ایک کرسی نہیں ہوگی، پتہ نہیں کتنی کرسیاں ہوں گی، کتنے تخت ہوں گے، جو وہ اعلیٰ سرر مرفوع، وہ اونچی ہوں گی، وہ اونچی کرسیاں ہوں گی. آیا وہ کیسے اونچی ہوں گی؟ میں نے جب یہ آیت گزری تھی تو میں نے اس کا ذکر کیا تھا. اونچی سے مراد اونچی کرسی، جیسے میری کرسی آپ کی نسبت اونچی ہے، اور اونچی سے مراد جیسے ہم دوسری منزل ہے تو نیچے والی منزل والے ہم سے نیچے ہیں، یہ بھی کرسی. اور ہو سکتا ہے یہ بھی ہو کہ ان کی کرسیاں ہوا میں اڑ رہی ہیں، ہوا میں پرواز کر رہی ہیں، جیسے کہ ایک کرسی ہوائی جہاز میں بھی لگی ہے تو ایک کرسی سمجھ لیں ہوائی جہاز، تو وہ اعلیٰ سرر مرفوع. تو ارائک کیا ہے ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے، ہاں اپنا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ارائک کے اوپر بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں گے، جیسے جہاز کے اوپر سے انسان گزرتے ہوئے نیچے کا منظر دیکھتا ہے. ہو سکتا ہے جنتی بھی ایسے سیر کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے جائیں. بہرحال یہ سب اندازے ہیں، روایتوں میں کوئی اس کی تصریح نہیں ہے. قرآن سے جو تصریح ملتی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی. ہاں، اور وہ کیا دیکھیں گے جنتی؟ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، کہ کیا بدلہ مل گیا کفار کو وہ جو عمل کرتے تھے، کیا کفار کو اس عمل کا بدلہ مل گیا یا نہیں ملا؟ یعنی کہ وہ اس کو دیکھ رہے ہوں گے اور واقعات ان کو ان کا بدلہ ملا ہوا ہوگا. تو یہ آیت نمبر 36 تک اس کا ایک منظر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بس ایک بات میں یہاں پر عرض کرتا ہوں، ابرار، جنت کی شراب کے بارے میں اس کے اندر بات ہے، اور جنت کی سیٹوں کے بارے میں اس کے اندر بات ہے. میں نے کچھ اجمالی بات عرض کر دی، بس اتنا کافی ہے. ابرار کیا ہے میں نے عرض کیا تھا، اس کو عرض کروں گا. ابرار کا مطلب نیک لوگ. نیک لوگوں سے یہاں پر علماء نے جتنی بھی تفسیریں بیان کی ہیں اس کے اندر وہ نیک لوگ مراد ہیں جو کہ دوسروں کے ساتھ معاملہ کرنے میں اچھا برتاؤ کرتے ہیں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور تفسیر ہے. حسن بصری نے 120 صحابہ کرام کی زیارت کی ہے، اور جب صحابہ کرام سے مسئلہ پوچھتے تھے تو فرماتے تھے کہ ہم سے کیا پوچھتے ہو، حسن بصری سے پوچھو، کہ مجھ اکیلے کو معلوم ہے، حسن بصری کو بقیہ صحابہ کا مسلک بھی معلوم ہے، لہذا وہ جو بات بتائے گا مترشح کر کے بتائے گا. مترشح چھاننا ہے، چھان کے جو صحیح والا آٹا ہوتا ہے وہ نیچے آتا ہے، خراب والا آٹا اوپر رہ جاتا ہے. تو یہ جو تمہیں چیز بتائے گی یہ چھنا ہوا مسئلہ بتائے گا، یہ بالکل صحیح مسئلہ بتائے گا. بہت سی باتیں ہیں اور سمجھ بھی نہیں سکتے. تو بہرحال ان الابرار لفی نعیم، وہ فرماتے تھے الذین لا یؤذون الذر ولا یرضون الشر. فرماتے تھے ابرار، یہ وہ تفسیر ہے جو کہ بہت سے صحابہ کرام سے منقول ہے. ابرار وہ ہوتے ہیں، نیک لوگ وہ ہوتے ہیں کہ یہاں پر ابرار سے وہ لوگ مراد ہیں لا یؤذون الذر، جو کسی کو تکلیف نہ دے، ولا یرضون الشر، اور برائی پر راضی نہ ہو. یرضو رضا کو کہتے ہیں، رضامندی، برائی پر راضی نہ ہو. اور لا یؤذون الذر، یہ چونٹی کو بھی تکلیف نہ دیں. سارے معاملات آ گئے اس میں. ابرار، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی اس میں شامل فرما دے. اس کا ایک طریقہ کار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحم اللہ امرا من سہل اللہ امرا، اللہ اس بندے پر رحم فرمائے، اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو لوگوں سے معاملہ آسان رکھے. یہ نہیں کہ 100 50 روپے کے لیے جھگڑ رہے ہیں،
تھوڑے سے مسئلے کے لیے جھگڑ رہا ہے، تھوڑی سی بھی اصولی کے اوپر لڑائیاں کرنا شروع کر دیں. میں بہت اسٹرکٹ ہوں، میں اتنا ہارڈ ہوں، اصول تو میں چھوڑتا نہیں ہے. ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب کہیں کسی جگہ علاج کرا رہے تھے، تو بہت بڑے ڈاکٹر تھے اپنے علاقے کے، پنجاب کا علاقہ تھا، اور 3 دن ہو گئے زور لگا رہا ہے. میں نماز تو میں کسی کو معاف نہیں کرتا، میں اپنے سارے مریضوں سے نماز پڑھتا ہوں. چلو جی تم بھی نماز پڑھو، چلو جی تم بھی نماز پڑھو، چلو جی تم بھی نماز پڑھو. نماز تو کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے. ایک دن بہت تنگ کیا تو ابو نے کہا بھائی تم مولوی صاحب ہے، تم کس لیے تم یہاں پہ اس کو چپ کراؤ کہ مریض اٹھ نہیں سکتا، اس حالت میں نماز معاف ہے، تمہارا علم کس دن کام آئے گا؟ میں نے کہا ابو ابھی فکر نہیں کرنی، ابھی کراتا ہوں. میں نے ان کو جب ڈاکٹر صاحب بہت بڑے ڈاکٹر، بہت اللہ نے ان کو مقام دیا، علم دیا، اللہ مشکل وقت میں کام ہے، لیکن جب پھنس گئے تو میں نے ان سے کہا ڈاکٹر صاحب بہت سی صورتیں ہیں جس میں نماز معاف ہے، ٹھیک ہے، مہینے میں بھی کئی صورتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں عورت کا نماز معاف ہوتی ہے، آپ اتنا زور کیوں لگاتے ہیں کہ نماز معاف ہی نہیں، کسی بھی طرح معاف نہیں. ہاں اب میں دوبارہ نہیں کہوں گا دوبارہ نہیں کہوں گا. تو اپنی بات کہاں سے نکل گئی. تو اللہ اتنا سخت، ہر معاملے میں اتنا سخت ہمارے استاد جی حضرت مفتی نعیم صاحب فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کو دین پر عمل کرنا ہوتا ہے، بعض لوگوں میں دین ہوتا ہے اور بعض لوگوں میں دین کا ہیضہ ہوتا ہے. جن لوگوں میں دین کا ہیضہ ہوتا ہے نا وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. یعنی کہ اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارے دوست ہیں، ان کو گھر لے کے گیا کہ اہلیہ بیمار ہے تو گھر کی صفائی کر دو. وہ صفائی کرنے لگا تو رات کے 11:30 بج گئے. کچن میں صفائی کر رہے ہیں، کیا ہوا ہے سر جی بس آپ سو جائیں. صبح کے وقت جناب کچن میں پہنچے، سر جی دیکھیں جو توا ہوتا ہے نا، توے پہ روٹی پکائی جاتی تو توا کالا ہوتا ہے، اس نے توے کے اوپر سے جو کالا رنگ تھا وہ سارا اڑا دیا تھا. اب بتائیں، آپ کو تو نہیں پتا لیکن عورتوں کو پتا ہے اس پہ روٹی نہیں پک سکتی، اس پہ روٹی پکے گی تو کڑوی پکے گی، اس پہ روٹی اپنے ذائقے پہ نہیں رہ سکتی. اس میں جو کالا رنگ ہوتا ہے اس کا کمال ہوتا ہے. تو وہ اس کے اوپر ہیضہ اتنا، جو استانی صاحب ہے، استانی صاحب کو ٹائم نہیں ملتا، کالے توے پہ استانی جی کی روٹی پکا کے دیتی ہے، اس لیے کالی ہوئی، اس نے سارا جو کالا تھا نا وہ کھرچ دیا توے کے اوپر سے. تو ایسا یہ ایک تو دین ہوتا ہے، ایک دین کا ہیضہ ہوتا ہے کہ ایک بس اس اصول سے تو میں ہٹ سکتا ہی نہیں ہوں نا، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ رحم اللہ عمران من سہل اللہ امرا، اللہ اس بندے پر رحم کرے جو معاملہ آسان رکھے. الدین یسر، دین آسانی پیدا کرتا ہے، اور اتنا سختی کر دینا کہ دوسروں کے لیے عمل کرنا مشکل ہو جائے. دوسروں کے لیے ہماری پنجابی میں کہتے ہیں انہیں سیاپا پا دیتا ہے، دوسروں کے لیے سیاپا بن جائے دین، یعنی کہ سیاپا کا اردو میں ترجمہ فتنہ بن جائے، اس پہ عمل کرنا تو تباہی کا باعث بن جائے. یہ ابرار نہیں ہوتے. دوسروں کے لیے آسان، الدین یسر یسروا ولا تعسروا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دین کے لیے آسانیاں پیدا کرو تاکہ دوسرے لوگ عمل کرنے کے اندر آئیں. تو ابرار ایسے نیک بندے کو کہتے ہیں. یہاں پر ایسا نیک بندہ مراد ہے کہ جن کے ساتھ یہ برتاؤ ہوگا، اور بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ دوسرے قسم کے برتاؤ ہوں گے، لیکن جنت کی ہر جنتی کسی نہ کسی درجے میں ابرار ہے، ہر جنتی. لیکن جو کامل درجے کا ابرار ہے ان کا یہ معاملہ ہے. اور مقربون ابرار سے ایک اونچا درجہ ہے. وہ انبیاء ہوں گے یا وہ لوگ ہوں گے جو کہ اللہ کے چنیدہ قسم کے لوگ ہیں. اور وہ کون ہو سکتا ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ کوئی عالم ہو، ضروری نہیں ہے کوئی مفتی ہو، ضروری نہیں کوئی حافظ قرآن ہو، ضروری نہیں کوئی خاص قسم کا طبقہ ہو. وہ اللہ کے چنیدہ بندے ہوتے ہیں. یہاں پر مولانا ادریس کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث لکھی ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ وہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، پراگندہ بال ہیں، دنیاوی حساب سے کسی عہدے پر نہیں ہے، دینی حساب سے کسی عہدے پر نہیں ہے، لیکن لو اقسم علی اللہ، لیکن اگر وہ اللہ پر قسم باندھ لیں تو لابرہ، اللہ ان کی قسم کو پورا کرتے ہیں. چنانچہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم
بہت ہی مسکین. تو جب جنگ ہوئی مسلمہ کذاب کے خلاف تو صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے آج تو آپ کو دعا کرنی پڑے گی، آج تو آپ کو اللہ پر قسم مانگنی پڑے گی، آپ اللہ کو قسم دیں کہ مسلمانوں کو آج جتوائیں. کہنے لگے اگر تم نے مجھے واسطہ ہی دے دیا ہے تو میں قسم دیتا ہوں، اللہ جی میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ مجھے شہادت کی موت دینا، اللہ جی میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ مسلمانوں کو فتح دینا. اور یہ کہا اور کوئی رسی تھی، کوئی چھال تھی کھجور کی، اس کو بازو سے باندھا، کیوں باندھا پتہ نہیں، بازو سے باندھا اور جنگ کرنے لگے، اور جنگ کرتے کرتے شہید ہو گئے اور مسلمانوں کو اس دن فتح ہوئی. لو اقسم علی اللہ لابرہ. ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ بہت سے رب الناس اغبر اشعاث، کہ لوگ بہت سے ایسے ہیں جن کے بال پراگندہ ہیں، لیکن وہ اگر اللہ پر قسم کھائیں، ایسے لوگ مقربین ہیں، ایسے لوگ اللہ کے قرب والے ہیں. یہ ہماری سورہ تطفیف یہاں پر مکمل ہوئی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت سی چیزیں ہیں جو اس کے اندر آتی ہیں، لیکن وقت کی قلت کے تحت اور بہت سے معاملات کی وجہ سے ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان کو انشاءاللہ میں آگے عرض ضرور کروں گا. سورہ تطفیف یہاں مکمل ہوئی. ہمارا یہ درس رمضان کے مہینے میں نہیں ہو سکے گا، لیکن رمضان کے مہینے میں انشاءاللہ یہاں پر تراویح ہوگی، اور تراویح ہمارے مولانا صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، انشاءاللہ وہ تراویح پڑھیں گے. 15 روزہ 16 روزہ جو فیصلہ ہوگا انشاءاللہ اطلاع کر دیں گے. اس کے ساتھ جیسی ترتیب ہوگی اس کی بھی اطلاع کر دی جائے گی. انشاءاللہ یہ درس رمضان کے بعد ہوگا. رمضان دیکھو بڑا اہم مبارک مہینہ ہے، آپ مساجد کے اندر اس کا درس سنتے آئے ہیں. میں اتنا سا عرض کروں گا کہ رمضان سے پہلے کم از کم گھر کے اندر فضائل رمضان کے 4-5 صفحات کا مطالعہ لازمی کر لیں. اجتماعی طور پر گھر والوں کے ساتھ مل کے فضائل رمضان، حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، فضائل اعمال کا حصہ ہے. اگر گھر میں مطالعہ نہیں کر سکتے تو جہاں دفتر ہے وہاں پر مطالعہ کر لیں، موبائل کے اندر آسانی سے میسر ہو جاتی ہے. فضائل رمضان کا مطالعہ کر لیں، بہت مفید ہے. اور کم از کم 5-6 روزے تو انشاءاللہ جوش سے گزر جائیں گے کہ روزوں کا انتظار ہو. گھر کے بچوں کو روزہ رکھوائیں، ان کو کہیں بھائی آپ ظہر کے وقت روزہ کھولیں نا، آپ چھوٹا روزہ رکھ لو، لیکن ان کو کم از کم بتائیں کہ رمضان ہے، تاکہ بچوں کو ایسے نہیں کہ بالکل 2 سال 3 سال کے بچوں کو، ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو شعور رکھتے ہیں روزوں کا پتہ ہے، جن کو 7 سال 8 سال کے ہیں ان کو روزہ رکھنا، ان کے بھی 7 بجے سحری کر لو تاکہ ان کو پتہ چلے روزہ ہے. اور جو 11-12 سال کے بچے ہیں کوشش کر کے ان کو 1-2 روزہ رکھوائیں، جو ان کی چھٹی کا دن ہو یا کوئی ٹھنڈا دن ہو اس میں ان کو 1-2 روزہ رکھوائیں. اور یہ رمضان سے پہلے جو کھانے پینے کا سامان ہے، جو گھر کی ضروریات ہیں، کوشش کر کے وہ پہلے سے انتظام کریں. ایسا نہ ہو کہ رمضان میں بار بار بازار جانا ہے. عید سے پہلے لوگ کھلونے لے کے آتے ہیں، جو چیزیں وہ پہلے سے لے آئیں. اور اگر کوئی مجبوری ہو تو ٹھیک ہے رمضان میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن کوشش کر کے رمضان میں حتی الامکان بازار سے دور رہیں. حتی الامکان پہلے رمضان سے پہلے کپڑے لے کے آنے ہیں، جو بھی چیزیں 1-2 دن ہیں وہ انسان رمضان سے پہلے تیاری کر لے. ہو سکتا ہے بدھ کی رات انشاءاللہ تراویح ہو جائے گی، ورنہ جمعرات کی رات تو لازمی تراویح ہو جائے گی. یعنی منگل کا دن گزرنے کے بعد نہیں، بدھ کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی تو انشاءاللہ اس میں تراویح ہو جائے گی. باقی اللہ کی جو مرضی کے آگے ہوا یا پیچھے ہوا، اندازہ یہ ہے کہ جمعرات کو پہلا روزہ ہوگا. تو اس لحاظ سے 2-3 دن باقی ہیں، تیاری کریں. نمبر 1 بس سامان وغیرہ لے کر آنا، نمبر 1 یہ ہے. نمبر 2 گھر میں ترغیب کا ماحول بنائیں، تھوڑا سا ترغیب دیں گھر والوں کو کہ روزہ جو ہے کتنی بڑی چیز ہے. صرف ایک بات بتاتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ جن کا اجر اللہ جزاء مثلھا بمثلھا، ان کی جزا جو ہے ان کے برابر ملتی ہے. اور کچھ نعمتیں ایسی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جزاء اس کی جزا اس سے 2 گنا ہے. کچھ نیکیاں ایسی ہیں جن کی جزا 10 گنا ہے. کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ جن کی جزا 27 گنا ہے. کچھ نیکیاں ایسی ہیں جن کی جزا 50 گنا ہے. الفاظ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں. کچھ نیکیاں ایسی ہیں جن کا اجر احد پہاڑ جتنا ہے. اور کچھ نیکیاں ایسی ہیں جن کا اجر صرف اللہ کو پتہ ہے اور کسی کو نہیں پتا. یا رسول اللہ وہ کون سی نیکی ہے؟ فرمایا وہ روزہ ہے. روزہ ہے. روزے کی نیکی ایسی ہے کہ صرف اللہ جانتا ہے کہ اس کا اجر میں نے بندے کو کتنا دینا ہے.
اسی لیے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کی فضیلت کیا ہے تو وہ دعا کرے کہ سارا سال رمضان ہوتا، کاش کہ سارا سال رمضان ہوتا. لیکن کوئی تو چیز ہے رمضان میں انسان کی سوچ بدل جاتی ہے، خیالات بدل جاتے ہیں، اوقات بدل جاتے ہیں، تقسیم اوقات بدل جاتے ہیں، کھانے پینے کا نظام بدلی ہو جاتا ہے. تو کوشش کریں کہ پورے رمضان میں کم از کم ایک قرآن مجید لازمی ختم ہو. یہ ترتیب بنائیں، گھر والوں پہ لازم کریں، خاص طور پہ جمعے کے دن کچھ وقت نکالیں عبادت کے لیے، ورنہ جمعے کے دن چھٹی نہیں ہے تو اتوار کے دن عام طور پہ دفتر میں جلدی چھٹی ہو جاتی ہے، تو عصر سے مغرب کا معمول ایسا ہو کہ اس میں عبادت ہو. جیسے خواتین عام طور پہ ان اوقات میں افطاری وغیرہ بنا رہی ہوتی ہیں تو ان اوقات سے پہلے کر لیں، یا افطاری سے کم از کم 15 منٹ پہلے نکالیں. ایسے نہیں کہ آخری وقت تک شربت ٹھنڈا کر رہی ہیں، آخری وقت تک سموسے نکال رہی ہیں، پکوڑے نکال رہی ہیں، جی گرما گرم کھائیں گے تو مزہ آئے گا، تھوڑے ٹھنڈے کھا رہے ہیں. لیکن آخری 15 منٹ کم از کم عبادت میں، دعا میں گزاریں کہ یہ وقت ایسی قبولیت کا ہے کہ دوبارہ حاصل نہیں ہوگا. کہ اس وقت جو منہ کی بو ہے اللہ کو مشک اور عنبر سے زیادہ محبوب ہوتی ہے. اللہ کو ہماری کون سی چیز محبوب ہو جس کے اندر ہمارا کون سا عمل ہے؟ نمازیں، روزے، حج، لیکن یہ جو منہ کی بو ہے اللہ کو اتنی پیاری ہے. تو اس وقت میں تو انسان ادھر ادھر کی باتوں میں نہ لگے. ٹی وی کے سامنے افطاری کرنا اور ریڈیو کو سن کے افطاری کرنا، اس سے گریز کریں. اوقات کا ایک کیلنڈر آتا ہے، ورنہ ہم موبائل ایپس کے اندر بھی یہ چیز مل جاتی ہے. ان اوقات کے حساب سے دیکھ کر اذان کے ساتھ سحری افطاری رکھیں. خاص طور پہ صبح کے وقت عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اذان ہو رہی ہے کھاؤ پیو. اور میں چھوٹا ہوتا تو ہمارے مولوی صاحب کو کہ یار تھوڑی سی لمبی اذان دینا یار، اب تو جلدی اذان دیتا ہے کھانے، وہ پھر سحری کا وقت تھا تو تھوڑی لمبی اذان دینا تھا تو مطلب کچھ کھا تو صحیح. کیا ہوا، روزہ ہی نہیں ہوا. جی اذان جو ہے، دیکھو جو فجر کی اذان ہے فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد آئے گی، ٹھیک ہے، اور سحری کا وقت اس سے پہلے ختم ہو جائے گا. اب اگر اس کے بعد کھاتا ہے تو اب یہ روزہ ختم ہو چکا، اب یہ کھا رہا ہے، اب روزہ نہیں ہے. سمجھ رہے؟ ہمارے یہاں حی الفلاح چل رہا ہے، جلدی سے پانی کا گلاس دے گا، پانی کا گلاس پی لیا، اب الائچی والا پانی لے کے اس کو پتہ لگا کہ پیاس نہیں لگتی، او جناب حی الفلاح جلدی ختم ہو گیا. اب چلو ایک نیا مسئلہ لیجیے، دعا کے اندر بھی دعا جب تک پڑھنے تو کھا پی لو کچھ نہیں. اور ہمارے کچھ منچلے لوگ ہیں وہ سحری کے وقت نہیں اذان دے دیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے. اذان ہوتی ہے وقت داخل ہونے کے بعد، سمجھ رہے؟ تو عام طور پہ مسجدوں میں بڑا اچھا سسٹم ہے کہ کچھ سائرن بجاتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے 1-2 منٹ پہلے. ورنہ سب سے بہترین طریقہ ہے کہ اپنے گھر میں اوقات رکھیں، کیلنڈر رکھیں. عام طور پہ مسجدوں کے باہر تقسیم ہو رہا ہوتا ہے، لوگ اپنی مشہوری کے لیے بھی وہ چھاپتے ہیں، عام طور پہ ٹھیک ہوتے ہیں. اس سے 1-2 منٹ پہلے کھانا پینا بند کر کے نماز کی تیاری میں لگ جائیں. آرام کرنا ہے، چائے پینی ہے، یہ سے پہلے رکھیں. یہ کچھ ضروری بنیادی باتیں تھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کا اچھے طریقے سے ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللہ جو کہا سنا کہنے والا سننے والے محتاج ہیں. اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دیجیے. اللہ جی ہم سب پر عمل کرنے والا بنا دیجیے. اپنا تعلق خاص دے دیجیے. اپنے پیار کی دولت ہم سب کو نصیب فرمائیے. اے اللہ اپنا تعلق اس قرآن کی برکت سے عطا فرمائیے. اے اللہ اس قرآن پر عمل کرنے والا بنائیے. اے اللہ ابرار میں داخل فرما دیجیے. فجار سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. جنت کی جن نعمتوں کا آپ نے ذکر کیا، اگرچہ ہم اس کے اہل نہیں ہیں، اللہ جی ہم سب کو نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں اس قرآن کے درس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیجیے. ان حضرات کے آنے کو قبول فرما دیجیے. یہ قدموں کو میری نجات کا، ہم سب کی نجات کا، ان کی اپنی نجات کا باعث بنا دیجیے. اللہ اس قرآن کے درس کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ مجھے بھی استفادہ کرنے والا بنائیے، ہم سب کو فائدہ اٹھانے والا بنائیے. اہل محلہ کو اس میں سے حصہ عطا فرمائیے. اس کی برکتیں پورے علاقے کو نصیب فرمائیے. اس کی برکتیں پورے ملک کو نصیب فرما دیجیے. اے اللہ اگر چاہیے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ساتھ، ٹوٹی پھوٹی تیاری کے ساتھ
ٹوٹے پھوٹے اہتمام کے ساتھ ہی آپ کو قرآن پڑھا جاتا ہے، لیکن اللہ برکتیں اس میں آپ ڈال دیجیے کہ آپ کا نام ہے اور آپ کا کلام ہے۔ اللہ جس کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائیے، اس کی برکت سے اللہ بیماروں کو صحت کلی عطا فرمائیے، جو لوگ پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائیے، ہمارے وسیم بھائی کے والد صاحب کی مغفرت فرما دیجیے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے، اپنا قرب خاص نصیب فرمائیے، اللہ ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بچنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے رب العزت ان کے جملہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے، جنت کے اندر اپنا دیدار نصیب فرمائیے، اپنا قرب خاص نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں گھروں میں ہسپتالوں میں سب کو اس قرآن کی برکت سے صحت کلی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے نعمان بھائی کے بیٹے عبداللہ کو حسن کو صحت کلی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے خالد بھائی کو اے اللہ ان کے رزق کے دروازے کھول دیجیے، پریشانیوں کو دور فرما لیجیے۔ ہمارے ڈاکٹر خالد صاحب ہیں اللہ مدینہ شریف کے لیے اپلائی کیا ہے، اللہ قبول فرما لیجیے، کہ گھر والوں کے جملہ حاجات کو پورا فرمائیے، بچوں کو حافظ قرآن بنائیے، جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا، جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، جو امید وابستہ رکھتے ہیں جنہوں نے پیغام بھیجا نہیں ملا، اللہ سب کی بگڑی بنا دیجیے۔ اللہ بے اولادوں کو نرین صالح اولاد کی دولت سے نواز دیجیے، ہمارے آصف بھائی کو نرین صالح اور آپ کی دولت سے نواز دیجیے، ہمارے جملہ حاجات کو پورا فرمائیے، ہمارا رمضان ایمان و احتساب کے ساتھ گزروا دیجیے۔ ہم تو کمزور ہیں، ناچار ہیں، ہم کمزور ہیں، نالائق ہیں، ہم کمزور ہیں، بے بس ہیں، ہم تو سست ہیں اور قائل ہیں۔ اللہ ہمارے مزاج میں چستی بدل دیجیے، ہمارے دلوں کو بدل دیجیے، ہمارے دلوں کو اپنے تعلق کی دولت سے معمور فرما دیجیے۔ اللہ ہماری جملہ دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه